سر سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ گردوں کو افیکٹ کرتی ہے ڈائبٹیز؟ جی بالکل کرتی ہے، اور جو پچھلے کچھ 5 سے 10 سال میں جو کرونک کڈنی ڈیزیز جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ کیسز کامنلی دیکھے جا رہے ہیں اس لاسٹ جو 10 ایئرز ہیں اس میں، کیونکہ انکنٹرول ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو گئی، خاص طور پہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ پراپرلی مینیج نہیں ہوتی. جب خاص ٹائم پہ جب یہ پراپرلی مینیج نہ ہو 2 سال 3 سال تک، تو پھر جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پھر اسی کی وجہ سے ڈائلیسس پہ جاتے ہیں، کئیوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور کئی جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا، ڈائبٹیز ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں آرگنز جو ہے ہمارے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، رائٹ؟ یا یہ اندر ہی اندر پہلے یہ ساری چیزیں ویک ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے؟ دیکھیے، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو موٹاپے کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے، لائف سٹائل کی وجہ سے، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے کلاسک سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے، زیادہ پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، ویٹ لاس ہونا، مسل لاس ہونا، یہ سارا جو ہے نا وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتا. جو ارلی اور بڑے کلاسیکل سمٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، وہ لوگوں میں ہوتی ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہیلدی سمجھتے ہیں کہ جی میرا شوگر ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، نہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، نہ میرا ویٹ لاس ہو رہا ہے، نہ کمزوری ہو رہی ہے، تو میں بالکل ٹھیک ہوں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے وہ اپنی اسکریننگ نہیں کرتے، ٹیسٹ نہیں کراتے، لیولز نہیں چیک کرتے، ڈاکٹر سے نہیں ملتے، ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، بس ایک دوائی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، جو بھی ہے وہ ایک چلتا رہتا ہے. تو جیسے جیسے ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ، کیونکہ ڈائبٹیز تو ان کنٹرول چل رہی ہے، شوگر لیول ہائی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کی جو اسمال بلڈ ویسلز ہیں جو کہ کڈنیز میں ہوتی ہیں، گلومیرولائی جس کو کہتے ہیں، گلومیرولائی، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ افیکٹ ہوتی ہیں ہائر شوگر لیول سے، ہائپر گلائسیمیا سے، تو پھر جو ہے وہ کڈنیز آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں پروٹین یوریا ہوتا ہے. پروٹین یوریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کڈنی کا جو فلٹر ہے اس میں سے جو چیزیں نہیں باہر جانی چاہیے یورین میں، وہ بھی جاری ہوتی ہیں، جیسے پروٹینز ہیں. اب وہ پروٹینز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں پتہ چلتا، اسکریننگ نہیں ہوتی، وہ بس چلتے رہتے ہیں پیشنٹس، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پروٹین یوریا بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر کریٹنین لیول جو ہوتا ہے، یوریا اور کریٹنین لیول وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہوگی، یا پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو کڈنی فیلر ہو گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. شاہد صاحب، یہ عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے گی کہ میرے جو گردے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر اس کو کوئی سمٹمز ایسے فیل ہوں گے تو وہ بتا دیں؟ بہت اچھا کویشچن ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ایسی ڈائبیٹکس جن کو موٹاپا ہوتا ہے، ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوتا ڈائبٹیز کا کلاسیکل، اسی طرح جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، پہلی کچھ سٹیجز، سٹیج 1 یا سٹیج 2 پہ کرونک کڈنی ڈیزیز کی، نیفروپیتھی کی، سمٹمز ہی نہیں ہوتے، یعنی دیر از نو سائن، نو سمٹم، اور پیشنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، بس ڈائبٹیز ہے، چل رہی ہے، تو کوئی سمٹم نہیں ہوتا. جب سٹیجز آگے بڑھتی ہیں، کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ ایڈوانس سٹیجز میں آتی ہے، پھر سمٹمز ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ، اینکل پہ، ہاتھوں میں، فیس پہ سویلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک سٹارٹنگ سمٹم ہوتا ہے. تو اس وقت تک قابل علاج ہوتا ہے یہ؟ جی، اس وقت تک قابل علاج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو یورین جو ہے رات میں زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے نہیں آتا. پھر جب یہ کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے رات میں، اس لیے کہ جب ایٹ ریسٹ ہوتا ہے پیشنٹ، اور بلڈ فلو، کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہے، موبلٹی کم ہو جاتی ہے، بلڈ فلو بھی کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو ہے وہ، کیونکہ فلٹر خراب ہو چکا ہوتا ہے کڈنی کا پہلے سے، تو پھر آپ کو جو ہے نا پولی یوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے رات کے ٹائم پہ. اور پولی یوریا، زیادہ پیشاب آنا شروع ہوتا ہے نائٹ پہ. دن کے ٹائم پہ نارمل رہتا ہے؟ دن کے ٹائم پہ اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن دن کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ ایک چیز پیشنٹ نوٹ کرتے ہیں جب سٹیجز آگے بڑھتی ہیں، فومی قسم کا یورین آتا ہے، جھاگ والا نا، جس کو ہم کہ فومی یورین کہتے ہیں، یا یورین میں جھاگ سا آ رہا ہوتا ہے، سفید سا جھاگ سا، تو یہ پیشنٹ دیکھ سکتا ہے، اس کو نظر آتا ہے اس وقت. یہ چیز ہوتی ہے. پھر اگلی سٹیج میں یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ کا یورین کا جو کلر ہے، یا اس میں ایک فوم یا جھاگ سا آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا. اچھا، اس کے علاوہ جب آگے نیکسٹ سٹیجز چلتی ہیں تو پھر تھکاوٹ آ جاتی ہے، ویکنس، بغیر کسی
ڈی ہائیڈریشن کے بغیر کسی کھانے پینے کی کمی کے بندہ ٹھیک کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, سارا کچھ ہے, اچانک ویکنیس, فٹیگ, تھکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی اس کا سائن ہو سکتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں آگے جاتی ہیں تو پھر زیادہ سویلنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بہت زیادہ ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے فائنل سٹیجز میں یا ایڈوانس سٹیجز میں, اور وہ کسی دوائی سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. جب بلڈ پریشر گردے کی خرابی کی وجہ سے ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عام جو دوائیاں ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی اس سے پھر آرام نہیں آتا. اچھا, تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یار اب یہ جو ان کنٹرول بلڈ پریشر چل رہا ہے عام دوائیوں سے, جو ان کنٹرول ہے, نہیں کنٹرول ہو رہا, ہائی اسپائکس جا رہی ہیں, سسٹولک بھی ہائی جا رہا ہے, ڈائسٹولک بھی ہائی جا رہا ہے, تو پھر یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ کڈنیز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ آپ پلیز دیکھیے ضرور, جو نہیں بھی ہیں میں کہتی ہوں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے مگر ابھی ان کو گردوں کا کوئی ایشو نہیں ہوا ہے, تو وہ ایسی کون سی چیزوں کا خیال رکھیں جن کو ابھی گردوں کا ایشو نہیں ہے؟ کوئی ڈائٹ ایسی جس میں کوئی چینجز لے کر آئیں, کوئی ایسی چیزیں کھائیں یا نہ کھائیں, کیا کریں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی, جو ڈائبٹیز میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے, یہ ہائیلی پریونٹیبل ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. سب سے پہلی جو احتیاط کرنی ہوتی ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کو کہ جو آپ کا HbA1c لیول ہے اس کو 7% سے کم رکھنا ہوتا ہے, یعنی شوگر لیول کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ فاسٹنگ ہو چاہے وہ رینڈم ہو. یعنی کیا HbA1c کا لیول ہونا چاہیے اگر آپ کڈنی سے بچنا چاہتے ہیں؟ لیس دین 7%. ایک بات. دوسری کہ بلڈ پریشر پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے, چاہے وہ آپ کے معالج نے اگر کوئی دوائی دی ہوئی ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی لازمی لینی ہے, ریگولر لینی ہے, ڈیلی بیسس پہ. پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی دوائی تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو کبھی ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہائی آپ کو ڈائگنوز ہو چکا ہے, اس کی دوائی 2-4 مہینے لی یا 1 ماہ لی, شوگر مطلب بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوا, دوائی چھوڑ دی کہ جی ہمارا تو کنٹرول میں, ہمیں تو سر میں درد نہیں ہو رہا. جب کبھی ایکسیڈنٹلی کبھی اتفاق سے چیک کروا لیا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں پہ, تو پتہ چلا ہائر چل رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بلڈ پریشر جو ہے وہ ریڈنگ ہمیشہ 130/80 سے لیس دین ہونی چاہیے. HbA1c لیس دین 7, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کی ریڈنگ 130/80 سے لیس. سالٹ انٹیک بہت کم, اچاری اور اس طرح جو سالٹش ڈشز ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں, اس سے. نمک کم, بس جو سالن میں ہے بس وہی نمک, اوپر چھڑک کے جو نمک کھاتے ہیں لوگ, سیلڈ پہ ڈال لیا, فروٹس پہ ڈال لیا, ٹیسٹ نہیں آ رہا تو اوپر نمک آٹے میں ڈالتے ہیں, یہ چیز نہ کریں. سالٹ کا انٹیک بالکل کم رکھیں, اتنا رکھیں جتنا آپ کے سالن میں ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے. ایک بات. اور غیر ضروری جو پین کلرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ NSAIDs جن کو کہتے ہیں, جیسے ڈیکلورین, بروفین, اس ٹائپ کی جو میڈیکیشن ہے درد کے لیے جو دوائی, پین کلرز, ان کا غیر ضروری استعمال بالکل بند کریں. اچھا, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کم کریں, شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں, غیر ضروری پین کلرز نہ لیں, نمک کا استعمال کم رکھیں, اور بجائے شوگری ڈرنکس کے, یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کی بجائے سمپل پانی لیں, گرین ٹی لیں, اور اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے, جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کے پروگرامز میں بھی آ کے, کہ شوگر لیول کو فزیکلی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ کے, ایکسرسائز سے, واک سے اپنا شوگر کنٹرول کریں, وہ آپ ضرور رکھیں. اچھا, موسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائبٹک کی جو گولیاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں, یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ بھی گردوں کے اوپر بہت بری طریقے سے افیکٹ ڈالتی ہے, جو جوڑ ہیں, جو ہڈیاں ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ ویک کر دیتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, یہ بالکل میتھ ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے کہ جی جو ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہم ادویات استعمال کرتے ہیں پیشنٹ پہ, ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گردے خراب کر دیں یا کرونک کڈنی ڈیزیز کر دیں. بیسیکلی گردے جو خراب کر رہی ہوتی ہے وہ شوگر لیولز ہیں, آپ کے ہائی شوگر لیولز, یعنی آپ کی جو ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے وہ کڈنیز کو خراب کرتی ہے. جو دوائیاں ہیں یا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈائبٹیز کی وہ جو ہے کڈنیز خراب نہیں کرتی. پھر یہ جو ہڈیوں کا کمزور کرنے والی, دیکھیں یہ جو ہڈیاں کمزور کرنے والی, ہاں دیکھیں, اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے, اور آپ کا وائٹامن ڈی لیول آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کرایا, آپ کو اس قسم کی ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں, ہیموگلوبن بھی کم ہے, وائٹامن ڈی بھی کم ہے,
شوگر بھی انکنٹرولڈ ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, تو یہ ایک کرونک پروسیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیمیشن باڈی میں جنریٹ کرتی ہے. وہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس سے آپ کے جوڑ متاثر ہوتی ہیں, ہڈیاں ویک ہوتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے پینز نکلتے ہیں, اس میں نیوروپیتھک پینز بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ڈائبٹیز جب انکنٹرول ہوتی ہے تو نروز ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نیوروپیتھک پینز ہوتے ہیں. تو یہ ہڈیوں کا درد, ٹانگوں کا درد, پاؤں کا درد جو ہے یہ آپ کی انکنٹرول ڈائبٹیز اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, جو وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو کنٹینیوسلی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اس کے سپلیمنٹس لینا شروع کریں, بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, شوگر کنٹرول میں رکھیں, اور اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں اور بیلنس ڈائٹ استعمال کریں. اچھا, گوشت کا استعمال کے لیے بھی بتا دیجیے گا کہ اگر جو کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو گوشت, بیف, اس طریقے کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کس مقدار تک کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو کڈنیز کا پرابلم نہیں ہے, ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے, کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے, تو وہ گوشت کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اعتدال پسندی کے ساتھ. لیکن یہ جو ہائی پروٹین ڈائٹ اور کریش ڈائٹ پلانز نہیں ہوتے جس میں جی آپ کارب چھڑوا دیتے ہیں, سب کچھ چھڑا کے صرف اور صرف آپ کو پروٹین پہ لے آتے ہیں, یہ چیز کڈنی پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ جتنی بھی زیادہ پروٹین ڈائٹ میں ہوگی اتنی زیادہ کڈنی جو ہے وہ انڈر اسٹریس جائے گی. اور کڈنی کے پیشنٹس اگر نہیں بھی ہیں, ڈائبیٹک ہیں, تو جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے ان کی کڈنیز کو خراب کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کی کڈنی خراب ہو سکتے ہیں. اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے پھر تو یہ پروٹین ڈائٹ جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے اور کریش ڈائٹس ہوتی ہیں جس میں صرف گوشت ہی کھلایا جاتا ہے, چاہے وزن کم کرنے کے لیے, چاہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کڈنی پیشنٹس کے لیے. کاربوہائیڈریٹس بیکاز 30-40 کے بعد تو ویسے بھی جو ہے نا آپ کو اپنے اندر کے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کم کر دینے چاہیے, جو آپ کی غذا کے طور پہ آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ تھوڑا سا کم کرتے تو آپ کی شوگر انٹیک بھی, انسولین بھی, سارا کچھ نارملائز ہو سکتا ہے. آپ جو پروسیس کاربس ہیں نا, جیسے بیکری کا سامان ہے, فائن آٹا ہے, ڈبل روٹیز ہیں, مٹھائیاں ہیں, یہ شوگری ڈرنکس ہیں, ان سے آپ نے بچنا ہوتا ہے. جو کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں, ان میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کنوا ہے, ٹھیک ہے جی, بارلے, جو ہے. سر کنوا بڑا سنتے ہیں, کنوا what is this کنوا is exactly ہوتا کیا ہے؟ سمجھے اوٹ ہے ایک, اور it's اناج کا ایک ٹائپ ہے, آپ کے اس کے اندر ہائی پروٹین کانٹینٹ ہوتا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. سیڈز میں سے کچھ ہوتا ہے فارم, کیا ہوتا ہے یہ جی اناج؟ مطلب I'm not getting, یہ ایک اناج ہوتا ہے یا ایک سیڈز؟ جی کنوا بیسیکلی اناج ہے, ایک سمجھے آپ کو کمپلیکس کاربس دیتا ہے, اور اس میں ہائی پروٹین لیولز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہیلدی پروٹینز ہوتی ہیں, امائنو ایسڈز ہوتا ہے اس میں. لیکن اس میں مطلب آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کینوا لینے سے, اور جو لینے سے آپ کو فائبر بھی بڑا ہیلدی فائبر ملتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا میدا بھی ٹھیک رہتا ہے, جو کاربس کی ایبزارپشن سلو رہتی ہے, شوگر کنٹرول میں رہتا ہے, اسپائکس نہیں آتی, تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو اس قسم کے کاربز لینے سے, جیسے بارلے ہے, جو ہے, یا خالص گندم کا آٹا ہے جس میں فائبر جو ملا ہوتا ہے, اور اس میں سے جو آپ کا پیور چکی کا آٹا ہے جس میں سے کچھ نکالا نہیں جاتا, وہ بہت اچھا ہے. یہ کمپلیکس کاربز آپ لیتے ہیں تو کچھ انرجی کی ریکوائرمنٹ اس سے, کچھ تھوڑی بہت پروٹین سے, مطلب بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جیسے میں اکثر کہتا ہوں. لیکن اگر ایک چیز کو آپ نکال دیتے ہیں اور ایک چیز بہت ایکسٹریم لیول پہ جیسے پروٹین کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, تو کرونک کڈنی ڈیزیز میں یہ ڈائٹ پھر نہیں دی جاتی. اس ڈائٹ سے مزید کڈنی فنکشنز خراب ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے اسی ڈائٹ کی وجہ سے کڈنی فیلر میں چلے جاتے ہیں, ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک ڈائبٹک کی کوئی گولی کھا رہے, تو اگر کسی دن بد پرہیزی کر لی, کوئی زیادہ میٹھا کھا لیا, تو اس دن وہ کہتے ہیں رات کو بھی ایک اور گولی کھا کے سو جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس صحیح ہے کیا؟ دیکھیے یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو معالج نے جس ٹائم پہ اور جس ڈوز میں آپ کو میڈیسن دی ہوئی ہیں, آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. آپ کو جو ڈائٹ ایڈوائز ہوئی ہے, جو آپ کو کھانا جس ٹائم پہ کہا گیا ہوا ہے, جس ٹائم پہ کھانے کا جو چیزیں بتائی گئی ہیں, آپ وہ لیں. اور اگر کبھی اوور ہو جائے کوئی اس طرح سے, اگر اوور ہو جائے تو پھر آپ اپنے معالج کے مشورے سے کوئی ایک آدھ میڈیکیشن لے بھی سکتے ہیں, یا اس کے مشورے سے, یا پھر ایسا کریں کہ آپ اس دن اپنا تھوڑا سا جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں, اس کی ڈیوریشن زیادہ کر لیں. تو بجائے یہ زیادہ بہتر بجائے میڈیسن کے, آپ اپنی جو شوگر لیولز ہیں جو اسپائک آئی ہوئی ہے بد پرہیزی کی وجہ سے, وہ آپ اپنا ایکسرسائز کر کے بند کر لیں.